رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو سورہ پڑھ رہے ہیں وہ سورہ فیل ہے۔ تو یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس کے پس منظر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ سورہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہے اور کیا اس کو سورہ عام الفیل بھی کہتے ہیں، اصحاب الفیل بھی کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں؟ تو یمن کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ابرہہ۔ تو وہ اپنے یمن شہر میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگ جیسے خانہ کعبہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں، جیسے حج اور عمرہ کے لیے تو جاتے ہی تھے، اسی طرح یہاں پر بھی میں ایک مقدس مقام بنا لوں تاکہ لوگ ادھر یمن کا رخ کریں، جس سے اس کو مطلب تجارت میں اس کا فائدہ ہوگا اور لوگوں میں اس کی یمن شہر کو لے کر اور اس کو لے کر ایک خاص اس کی فیلنگ آئے گی کہ اس کو ریسپیکٹ ملے گی، اس کا نام ہوگا، کیونکہ قریش کا بہت بڑا وہاں پہ مکہ میں ایک نام تھا، ایک بہت ہی معزز لوگ تھے، کیونکہ ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، وہ ان کے بیت اللہ کے مطلب خاص تھے، مطلب انہی کے زیر نگراں بیت اللہ میں جو کچھ بھی ہوتا تھا انہی کے زیر نگراں ہوتا، تو یہ چیز ان کو ایک وہاں کے لوگوں میں معزز بناتی تھی۔ تو وہ چاہتا تھا ابرہہ بھی کہ وہ بھی کچھ ایسا کرے کہ یہاں پر بھی مقدس مقام بن جائے اور لوگ یہاں کا رخ کرنے لگے۔ تو اس نے سوچا میں وہاں کا مکہ مکرمہ سے کچھ بت یا کوئی ایسے پتھر جو لوگوں میں عقیدت کا مقام رکھتے ہیں اس کو یہاں لے آتا ہوں۔ تو یہ سب وہ پلان کر رہا تھا، تو اس میں سے اس کی پلاننگ کہیں سے لیک ہو جاتی ہے اور مکہ معظمہ میں قریش کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ غصے میں جا کر جہاں پر وہ اپنا گرجا گھر بنانا چاہتا تھا وہاں پر جا کر غلاظت کر دیتے ہیں، یعنی یورینیٹ کر دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، گندگی پھیلا دیتے ہیں۔ تو وہ اس چیز کو مدعا بنا کر مکہ معظمہ پر چڑھائی اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر وہ اپنا بہت بڑا لشکر لے کر نکلتا ہے، جس میں گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، جبکہ ہاتھی کا کام ریگستان میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ریگستان سواری تو اونٹ ہے، لیکن وہ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ہاتھی کو بھی اپنے جھنڈ میں لے کر نکلتا ہے، اور ہاتھی کے پیر کے نیچے آ جائے تو انسان مطلب سوچیں کتنا مطلب وہ طاقتور ہوتا ہے اور زمین میں مسل کے رکھ دیتا ہے۔ اور مکہ معظمہ میں تو ویسے بھی پہلے کے گھر کہیں اینٹ پتھر کے تو ہوتے نہیں تھے بلکہ وہ مٹی کے ہوتے تھے، تو اگر ہاتھی ان کو رون دیتا تو مکہ تو بالکل تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اس شہر میں امن اور خوشحالی رکھیے گا، کیونکہ اگر کوئی شہر ایسا ہو جہاں پر امن ہو اور خوشحالی نہ ہو تب بھی لوگ وہاں کے خوش نہیں رہیں گے، اور جہاں خوشحالی اور امن اور سکون نہ ہو تو بھی وہ چیز ان کے لیے مشکل پیش آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی حفاظت تو کرنی ہی تھی، لیکن کیسے کریں گے ابھی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو جب ابرہہ لشکر لے کر نکلا، لوگوں نے دیکھا مکہ معظمہ کہ ایک بہت بڑا لشکر، مطلب 25-30 ہزار سپاہی ہیں اور ہاتھی، گھوڑے، اونٹ یہ سب آ رہے ہیں، تو وہاں پر تو ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں تو کچھ موجود نہیں تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے۔ تو جب ان کا لشکر جو ہے وادی محصر کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر عبد المطلب وہاں پر نہیں، مطلب مکہ کے باہر عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی بھیڑ بکریاں جو ہیں، ریوڑ جو ان کے جانور تھے وہ چر رہے تھے، تو یہ ان میں کے سپاہی ان کے کچھ جانور کو مار دیتے۔ تو جب یہ بات عبد المطلب صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ ابرہہ کے پاس آتے ہیں۔ ابرہہ ان کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ مکہ کے بہت ہی معزز ترین شخص ہیں اور یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا بھی وہ آئیں گے، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، ناک رگڑیں گے کہ نہیں میرے شہر پر چڑھائی نہ کرو،
اور ہم تمہارے سامنے کچھ نہیں کریں گے، ہم تمہارے سامنے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ یہ سب سوچ رہا تھا. تو جب عبد المطلب آتے ہیں خیمے میں تو وہ ان کی پرسنالٹی، ان کا کیونکہ وہ بہت لمبے تھے اور لمبے چوڑے، اور بہت ہی ان کی ایک شخصیت میں جلال تھا کہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے. تو ابرہہ بھی ان سے متاثر ہوا، اور انہوں نے جب اپنی بکری کی بات کی، اپنے ریوڑ کی بات کی، تو وہ بہت زیادہ ایک تعجب ہوتا ہے کہ یہ ایک معمولی سے جانور کے لیے مجھ سے ملنے آئے ہیں. تو یہ تصور کر رہا تھا کہ مکہ کے سردار جو آ رہے ہیں وہ ہم سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. اس لیے تو اس جانور کے متعلق آتا ہے، وہ بھیڑ بکری بھی ہو سکتے اور وہ اونٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید ان کے اونٹ کو قبضہ کر لیا تھا. تو جو بھی تھا اس ٹائم، تو وہ جب وہ بتاتے ہیں تو وہ عبد المطلب صاحب بہت ہی خوبصورت جواب ابرہہ کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ، میرے بکری کا مالک میں ہوں، تو مجھے میرے جانور واپس کر دے. جس کا میں مالک ہوں اس کے متعلق سوال کرو. اور رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، تو جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے. تو وہ اتنا کہتے ہیں اور پھر وہ چلے آتے ہیں. اس کے بعد ابرہہ آگے بڑھتا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اپنے لشکر کو آگے نکلتا ہے. جیسے وہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ آسمان سے ابابیل جو پرندہ ہے، اور ابابیل کے پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں گول در گول. تو اللہ تعالیٰ مطلب ان کو گول در گول پرندوں کو بھیجنا شروع کرتے ہیں، اور ان کے اس میں جو کنکر ہوتا ہے نا، وہ مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر ہوتے ہیں. اور ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ جو ہے مہلک کام کیا کہ وہ جیسے ہی ان کو لگتے تھے ان کا جسم بکھر جاتا تھا. جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے، جیسے جانور جب کھاتے ہیں تو اپنے دانت سے کیسے چباتے ہیں، کچھ نیچے جاتے ہیں کچھ اندر جاتا ہے اس کے، تو ایسے ہی ان کا جسم ہو رہا تھا ایک کنکر سے، اتنے چھوٹے. تو وہ کہتے ہیں وہ آگ کی، جہنم کے آگ سے بنا ہوا کنکر تھا، یا پھر وہ ایسے. لیکن مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کنکر میں ایک ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کے سامنے بندوق اور گولی سب کچھ بیکار تھا. اور وہ جس کو بھی لگتی، چاہے ان کے لشکر کے آدمیوں کو لگتی، چاہے وہ ہاتھی کو لگتی، چاہے گھوڑوں کو، وہ ان کا اسی ٹائم ایسے ان کی حالت ہو جاتی کہ وہ بالکل جیسے ابھی ہم لوگوں نے بتایا بکھر کر بھوسی کی طرح ہو جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کو لوگوں کو سامنے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے گھر کی. اور جب بھی وہ اگر دشمن اگر بہت زیادہ ایک اپنے ذوم میں ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہوں. اور پھر وہ اس کو دکھاتے ہیں مزہ کہ دیکھو تمہارے تکبر کا انجام کیا ہے. جب تم نے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا، جب تم نے اپنے یہ سوچ لیا یہ کائنات، یہ دنیا، یہ تمہارے حکم سے چل رہی ہے، یا یہ تمہارے حکموں پر چلنے کے پابند ہے، تو ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اور کسی بڑے لشکر کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں پڑی. صرف ایک پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. اسی لیے اس کو عام الفیل، اصحاب الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے. تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیست و نابود کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا. یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس میں اس کو ناکام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. یعنی ابابیل کہتے ہیں جھنڈ، گول در گول، جھنڈ کے جھنڈ. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پرندے، ان کے مطلب اس پرندوں کے گول کو بھیجا
کہ وہ ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کے اجزائے جسم، جو ان کے جسم کے اعضاء تھے، اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے. جیسے جانور جب کھاتے ہیں تو وہ کیسے، اگر بڑے بڑے جانور دیکھیں تو وہ کتنے بڑے درخت کی جو ٹہنیاں سوکھی سوکھی تو اس کو ایسے ایسے کھاتے ہیں اور پھر وہ نیچے نکلتا ہے. تو جب ان کا جسم ایک پتھر لگنے سے اس طرح ہو جا رہا تھا، مطلب یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ قدرت ہے رب العالمین کی کہ ایک چھوٹا پتھر انسان کا کیسا حال کر دیا تھا. تو یہ تھی سورہ فیل، اور یہ تھا ابرہہ کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو انجام تک پہنچایا. اب انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ سورہ قریش. یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.